नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़सीर और तर्जुमा सूरतुल अनफ़ाल। आज इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 29 से आगाज़ करेंगे। इससे पिछली आयत में ज़िक्र हो रहा था कि माल और औलाद इंसान के लिए आजमाइश और फ़ितना है। तो अब इंसान जब एक तरफ बच्चों के हकूक़ के बारे में सोचता है और माल कमाने के बारे में सोचता है, तो फिर इंसान जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और फिर वो कभी किसी से फ़तवा लेता है, कभी किसी से कोई मशवरा लेता है, कभी किसी के साथ डिस्कस करता है कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका यहाँ पर आयत नंबर 29 में हल बताया जा रहा है और फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, यजअल लकुम, वो बना देगा तुम्हारे लिए फ़ुरक़ानन, फ़ुरक़ान। फ़ुरक़ान क्या होता है? मीज़ान, फ़र्क करने की चीज़। वो हक़ और बातिल, अच्छे और बुरे, करे क्या करे और क्या ना करे, उसके लिए वो तुम्हें फ़ुरक़ान दे देगा। बात असल में यह है कि इंसान जिस चीज़ में भी दिलचस्पी रखता है, चाहे वो माल है या औलाद, इनकी ज़रूरियात क्या हैं, इनके हकूक़ क्या हैं, इनके बारे में हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ये इतनी गंभीर चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात कोई बाहर वाला, कोई दूसरा, वो हमें सही फ़तवा नहीं दे सकता, सही बात नहीं बता सकता। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इंसान अपने ज़मीर से पूछे। वो कहते हैं ना कि अपने दिल से फ़तवा मांगो, ख्वाह लोग तुम्हें फ़तवा क्यों ना दे दें। बाज़ औक़ात जैसे हमने कोई काम नहीं करना होता ना, तो हम उसमें बहाने ढूंढते हैं कि हमारी जॉब ऐसी है कि उसमें हम नमाज नहीं पढ़ सकते। एक बहाना, दूसरा बहाना, एक हल बताया तो नहीं ये नहीं हो सकता, दूसरा हल बताया तो नहीं इसमें ये कबाहतें हैं। तो अब ज़ाहिर है कि एक बंदा जो आपकी जॉब प्लेस पे है नहीं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मशवरा दे सकता है, क्या बता सकता है। एक दो मशवरों के बाद वो खामोश हो जाएगा। लेकिन आप खुद जानते हैं, आपको खुद पता है कि आपके लिए कौन सा दरवाज़ा खुला है, कि आप अपने काम के साथ अपने फरीज़े को भी कैसे अंजाम दे सकते हैं, किस तरह अंजाम दे सकते हैं। गोया किसी भी फ़र्ज़ को इंसान जब टालता है तो दूसरों के सामने बेशुमार उसके जो पॉइंट्स हैं ना, जो उसको छोड़ने के, तर्क करने के, वो बता सकता है। लेकिन अंदर से ना इंसान को ख़ुद पता होता है कि वो उन मजबूरियों से कैसे निमट सकता है। जिस चीज़ में जिसका इंटरेस्ट होता है या जो चीज़ करनी होती है, जो आपकी जॉब है, जो आपने करनी है, जो आप पर फ़र्ज़ है, उसके लिए आप उठते हैं। जैसे आपने अब जॉब पर जाना है और आप फजर के लिए नहीं उठ पाए, लेकिन आप देखें तो उसके बाद जब काम पर जाने का वक्त होता है तो सड़कें कैसे गाड़ियों से और लोगों से भरी होती हैं। लेकिन उन्हीं में बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनकी आँख फजर के वक्त नहीं खुलती होगी, लेकिन नौकरी पर जाने के लिए खुल जाती है। अल्लाह के लिए नहीं उठ सकते, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए, अपने काम के लिए उठ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उठ नहीं सकते। हर सब कुछ हो सकता है, ये अपनी सिर्फ विल पावर की, अपने इंटरेस्ट की, अपने शौक़ की बात है, किसी चीज़ से मोहब्बत की बात है। काम के लिए हम इसलिए उठते हैं कि हमें उससे वक्ती फ़ायदा मिलना है। नमाज का क्या फ़ायदा है और कितने फ़ायदे हैं, वो उस वक्त हमें कुछ नज़र नहीं आता। और फिर अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि हमारा दिल अंदर से खटकता है ना ऐसी बातों पर। शुक्र है अल्लाह सुब्हाना ताला के कि अभी तक दिल जाग रहा है। अगर आपका दिल खटकता है ना इन बातों पर, तो अल्लाह का उस पर भी शुक्र अदा करें कि आपको नदामत महसूस होती है और आप फिर उस दिल को तसल्ली देने के लिए बहुत से बहाने तराशते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, रात को देर से सोए थे, आँख नहीं खुली, कल वो ऑफ़िस वर्क बहुत ज़्यादा था, बहुत काम किया था, इसलिए आँख देर से लगी तो खुल नहीं सकी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे दिलों में आखिरत की मोहब्बत पैदा कर दे और दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत को हमारे दिलों से निकाल दे या कम कर दे। अल्लाह हमें अपने फ़राइज़ को अहसन तरीके से अदा करने वाला बना दे, उसमें ख़यानत से बचा ले।
یاد رکھیے کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں نا، یہ ہماری اپنی خود ساختہ رکاوٹیں ہیں، اور ہم ان کو اپنی ول پاور سے دور کر سکتے ہیں۔ انسان جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ اللہ کا ڈر، تقوی۔ اور آیت میں آگے فرمایا گیا ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان۔ فرقان کا ایک معنی تو وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حق اور باطل، اچھے اور برے میں تمیز کرنے والا۔ اس کے علاوہ اس کے اور معنی بھی ہیں۔ ایک معنی اس کا نور بھی ہے، روشنی۔ اور نور سے مراد کون سا نور؟ قلبی بصیرت۔ قرآن میں ایک اور مقام پر بھی آتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا۔ مخرج مطلب نکلنے کا راستہ۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 28 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تم کو دے گا، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا گیا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور فرقان کا ایک معنی حکمت بھی بنتا ہے، یعنی قوت فیصلہ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ فرقان کا معنی مدد بھی کیا گیا ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں تو یہاں پر اس آیت میں تقوی کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے ڈر سے تم درست رہنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی اس کو بتایا گیا ہے، جیسے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے نا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اسے راہ دکھا دیں گے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے ایک فرقان پیدا کر دے گا، تمہارے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، تمہارے لیے ایک روشنی پیدا کر دے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں اپنی تائید اور مدد سے نوازے گا، کل کی بصیرت عطا کرے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا فائدہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ انسان جب برا کرتا ہے تو اس کا وبال تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کانٹے پر کھیلیں اور وہ آپ کو نہ چبھے؟ انسان برے کام کرے اور پھر اس کا وبال اس پر نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر انسان سے گناہ ہو جائے اور انسان اللہ سے ڈر کر توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس وبال کو، اس گناہوں کا نتیجہ جو اس کے سامنے آنے والا ہے، اس کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غفرہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا، یعنی تمہارے عیب ڈھانپ دے گا، قیامت کے دن بندوں کے آگے تمہیں رسوا نہیں کرے گا، اور تمہیں بخشش کا پروانہ تھما دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، یعنی اللہ بہت بڑے اجر و ثواب کے دینے کا مالک ہے۔ تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کا راز تقوی میں ہے، اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی بات مان لینا اور گناہوں سے اور برے کاموں سے بچ جانا۔ اور سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کے اس سفر میں بہترین چیز جو انسان کو فائدہ دے سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں، ساری باتیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو اولاد یا مال کی آزمائش ہے، جو نیک کاموں سے رکنا ہے، یا سیدھے راستے کی طرف جو چلنا ہمارے لیے مشکل ہے، وہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کہ اللہ کا ڈر اور تقوی موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کے دل میں حقیقی ڈر آ جائے نا اللہ کا، اس کو راستے خود بخود نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی بھی چیز کا جیسے خوف ہوتا ہے نا، اور وہ آپ کو جگا دیتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ آپ سوتے سوتے آپ کو خیال آ جائے، اور بڑا پختہ خیال ہو کہ آپ کے بستر پر کوئی سانپ ہے، تو کیا آپ اس بستر پر سو سکیں گے؟ نہیں نا، آپ سو ہی نہیں سکتے۔ تو میں سانپ کی بات کر رہی ہوں، چھوٹا سا کیڑا بھی ہونا تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔
سب کچھ چھوڑ کر آپ اٹھ جاتے ہیں. کوئی 10 دفعہ آپ کو اس سے پہلے نماز کے لیے بلا رہا ہو نا تو آپ کہیں گے اچھا اچھا اٹھتی ہوں آتی ہوں، لیکن اس ایک کیڑے نے، اس کے خوف نے آپ کو اس بستر سے اٹھا دیا. چھت پر چھپکلی ہو اور نیچے آپ ہوں تو آپ اس بستر پر سو نہیں سکتے. تو بیسیکلی ڈر انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو، چھپی ہوئی طاقتوں کو، خفیہ پوٹینشل کو سامنے لے آتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ڈر انسان کو جگا دیتے ہیں، تو اگر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہو تو کیسے انسان اپنے فرائض میں سستی کر سکتا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، اور جب ڈر نہیں اللہ کا تو پھر فرقان بھی نہیں ملتی. پھر ہم لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں، وہ مجھے بتائے، وہ مجھے فتویٰ دے، میں غلط ہوں کہ میں صحیح ہوں، مجھے مشورہ دو. نہیں، آپ کے اپنے پاس میزان ہونی چاہیے، کیونکہ فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا. انسان کو تبھی وہ ڈیسیجن پاور ملے گی جب اس کے اندر تقویٰ ہو. اگر انسان کو پتہ ہو نا کہ پیچھے سے آگ آ رہی ہے تو وہ جمپ لگا کر اس راستے سے ہٹے گا، بجائے اس خوف کے کہ آگے کھائی ہے یا میرا بازو ٹوٹے گا یا میں مر جاؤں گی. نہیں، وہ کسی بھی چیز سے خوف نہیں کھائے گا. اس وقت اس کی فکر کیا ہے کہ اسے اس آگ سے بچنا ہے اور اپنی جان بچانی ہے. آگے بے شک کھائی ہے، بازو ٹوٹنے کا ڈر ہے، چوٹیں لگنے کا ڈر ہے، لیکن اس وقت اسے کیا نظر آ رہا ہے کہ میں نے اپنی جان بچانی ہے. اگر آخرت میں اپنی جان بچانے کا ڈر ہوگا نا کسی کو، تو پھر ہم یہاں پر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سب ایک طرف رکھ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں تقوی عطا فرمائے، اپنا ڈر عطا فرمائے. ایسا تقوی، ایسا ڈر جو ہمیں ہر برائی کے راستے سے روک سکے، جو ہمیں اتنی تقویت دے کہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں. ایسا تقوی کہ جس سے ہمیں فرقان نصیب ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہماری تمام برائیوں کو دور کر دے، ہمیں بخش دے. بے شک اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.